کسی نے ایک سوال کیا کسی قرآنی سورت کو لگاتار پڑھنے پر کیا ہر بار بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے کسی قرآنی سورت کو لگاتار پڑھیں، لگاتار مطلب کنٹینیوس وہی سورت کو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، تو سوال یہ کیا اس میں بسم اللہ پڑھنا ضروری؟ یاد رکھیں ہاں، کسی بھی سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا ضروری، تو آپ جب بھی کوئی سورہ پڑھے تو بسم اللہ سے ہی شروع کریں، چاہے آپ اس سورہ کو ریپیٹ کر رہے ہو جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح سے پھر آپ اس کو ریپیٹ، یہ تلاوت کی شکل میں رہا معاملہ تلاوت کے علاوہ آپ پڑھ رہے ہیں جیسے نماز وغیرہ میں، تو نماز وغیرہ میں بھی یاد رکھیے اگر صورتیں بدلتی ہے ایک کے بعد آپ ایک الگ الگ صورتیں پڑھتے ہیں تو ہر بار آپ کو ہر صورت کے بیچ میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اگر آپ جو ہے صورت پڑھ رہے ہیں کوئی اور مسلسل پڑھ رہے ہیں کنٹینیوس پڑھ رہے ہیں تو ہر بار آپ صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، یہ اچھی بات ہے۔ اور رہا جب دو صورتیں الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو جب آپ صورتوں کو شفٹ کریں گے تب بھی آپ بیچ میں بسم اللہ پڑھیں گے کہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، یہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ الگ الگ صورتوں کی الگ الگ آیت پڑھنا چاہتے ہیں تلاوت کی شکل میں اگر کر رہے ہیں تو یہاں بھی آپ بسم اللہ بیچ میں پڑھیں گے تاکہ سامعین کو پتہ چلے یہ الگ الگ آیتیں، ایسا نہ ہو کہ ایک سورے کی ایک لے لی پھر دوسرے سورے کی دوسری تیسری ایک ساتھ پڑھ دی، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ کون سی آیت ہے جو ایسی آئی ہے کہ الگ الگ ہے، وہاں ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ ایسا آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہے ہیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ تو پڑھ لیا آپ نے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی کے بعد آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہ آیتیں آپ سوچ کریں، پھر آپ چاہ رہے کوئی اور دوسری آیتیں پڑھیں پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے یہ الگ الگ آیتیں تھی، اس میں بیچ میں گیپ تھا، مطلب سورے الگ الگ ہے، لیکن قاری نے لوگوں کو چونکہ طے کیا گیا تھا کہ یہ صورتیں یہ آیتیں پڑھیں گی، اس نے اس طرح سے کیا، یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے الگ الگ کریں گا، ورنہ اگر ایک ساتھ ایک ہی صورت کو آپ کنٹینیوس پڑھ رہے پھر اس کو بسم اللہ کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہاں اگر کسی صورت کو آپ نے روک دیا بیچ میں قرآن کی تلاوت کی اور پھر آپ بعد میں تلاوت کو کنٹینیو کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ وہ تلاوت چاہے سورے کے بیچ میں کیوں نہ ہو وہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے، یاد رکھیں۔ احتیاطی کر سکتے وہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹا سا عمل ہے، سارے عمل چھوٹے تھے اب تک جو میں نے لیا، کوئی لمبی لمبی دعائیں اور ذکر میں نے لیے، یہ تو اور اتنا چھوٹا ہے اتنا عام ہے، لیکن اس میں اتنی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ رحم کرے ہم سب سے کوتاہی ہوتی ہے۔ آئیے اور کیجیے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کہتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مطلب بسم اللہ نہیں پڑھتا، دروازہ کھولا بسم اللہ نہیں بولا، لاک کھول رہا ہو بول کے کچھ نہیں، کھانا کھانے بیٹھ گئے بس کھانا آ گیا تو پھر کیا دین یاد اور کیا دنیا یاد، جو جس کے لیے آئے تھے وہ مل گیا بولے ٹھیک ہے، اور بس شروع ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو شخص دروازہ کھولے گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر مطلب بسم اللہ نہ پڑھے، جو شخص کھانا کھائے اور اللہ کا ذکر نہ کرے مطلب بسم اللہ نہ پڑھے، کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرے، شیطان اپنے چیلوں سے مخاطب، چیلے اس کے سپورٹرز، اس کے شیطان سب سے بڑا کافر جن، اس کے چیلے چپاٹے بہت سارے ہیں نا جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں، سب کو کہتا ہے اپنے چیلے چپاٹے مخاطب ہو کر کہتا ہے جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کھولتے وقت اور کھاتے وقت تو شیطان اپنے مخاطب چیلوں سے یہ کہتا ہے یہاں آپ کے قیام اور طعام کا کوئی انتظام نہیں، یہاں لاجنگ بورڈنگ کا کوئی نظم نہیں ہے تمہارے، نہ کھانا ہے نہ رہنا ہے تمہارا، کیوں؟ تو اس انسان نے جب دروازہ کھولا تو اللہ کا ذکر کر لیا اور کھانا کھایا تو اللہ کا ذکر آگیا فرماتے اور کہتے ہیں اور جب کوئی انسان گھر میں داخل ہوتی ہے کھانا کھاتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلے چپڑ شاگردوں سے آج رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی ہو گیا، اور اگر کھولتے وقت بسم اللہ کہتا ہے کھاتے وقت نہیں کہتا تو کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا کھانے کا نہیں، اور کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھولتے وقت نہیں کہتا تو کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا کھانے کا نہیں۔ مطلب آپ دروازہ کھول رہے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے شیطان رہنے کا کہتا ہے، کھانا کھا رہے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے بولتا آج کھانے کا بھی انتظام ہے، کھانا کھا بسم اللہ پڑھ لیا اور کھولتے وقت نہیں تو بولتا رہنے کا تو ہوگا کھانے کا انتظام نہیں ہوا اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے، اللہ رب العزت آپ کو غائب بھی دکھاتا تھا، یہ اللہ کی طرف کی بات ہے ٹھیک ہے، شیطان چونکہ غائب میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے ایک صحابی کے ساتھ، اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بیچ میں اس صحابی کو دیکھ کے مسکرائے، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول جی وہ دوسرے دیکھ رہے تھے نا آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ کر، ٹھیک ہے کسی پہ نہیں ہنسے آپ میرے پیسے، تو کہا تم نے جب کھانا شروع کیا تو بسم اللہ نہیں پڑھا، تو ہاں بھول گیا تھا، تو میں نے دیکھا تمہارے بازو ایک شیطان بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا تمہارا، پھر جب تم کو بیچ میں یاد آیا تم نے کہا بسم اللہ الاول والآخر، اللہ کے نام سے شروع سے لے کر آخر تک بیچ میں بسم اللہ پڑھا نا، شروع میں نہیں پڑھ سکے، جب تم نے بیچ میں بسم اللہ پڑھا تو اس نے کیا کیا خیر کیا اور بھاگ گیا نکل، کھانا نہیں کھا سکا، تو وہ میں دیکھ رہا تھا اس لیے مجھے ہنسی آئی، تم سمجھ رہا، تو وہ ریئل پریکٹیکل اگزامپل اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ شیطان ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کھا رہے تھے، لیکن جب شیطان ان کے ساتھ کھا رہا ان کے حصے میں سے کھا رہا تھا، آپ شیطان کیسا کھاتا، ایک نوالے کے بدلے کیا دو نوالے جا رہے کیا ایک اس کو، نہیں ہم نہیں، لیکن کھاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے جس گھر کے دروازے کھولتے اور بسم اللہ نہ پڑھا جائے اور جس گھر میں کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو شیطان کیا کہتا ہے اپنے چیلے چپاٹوں سے
آج یہاں رہنے اور کھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ تو جب گھروں میں آپ بھی سوئیں گے اور شیطان بھی سوئیں گا تو گھروں میں خیر کیسے آئیں گے؟ تو لہٰذا گھروں میں دروازے کھولو تو بسم اللہ پڑھو، بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، یاد رکھیے، ورنہ شیطان اس عمل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صحابی ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو کہا تم نے بسم اللہ بھی پڑھے؟ کہا ہاں ابھی بیچ میں یاد آیا میں نے بیچ میں پڑھا، پہلے شروع میں کھانے کے نہیں پڑھا۔ تو کہا شیطان بھی تیرے ساتھ کھا رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، جب تو نے بسم اللہ پڑھا تو اس نے خے کری اور چلا گیا، پھر ان کو بیچ میں یاد آیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ واقع میں فزیکلی پریزنس رہتا ہے۔ کیسا کھاتا ہے؟ آپ بولیں گے نہیں والے تو میں نے 10 کھایا، پورے 10 میرے ہی پیٹ میں گئے۔ ہاں ہو سکتا ہے، بٹ ہو سکتا ہے برکت کھا جاتا ہو، جس کے نتیجے میں آپ 10 کی جگہ 20 نیوالے کھائے بھی تو پیٹ بھر رہا نہیں آپ، یا پھر کھا بھی رہے تو صحت نہیں بن رہی آپ، کیوں؟ تو آنکھ کو نہیں لگ رہا بول رہے بسم اللہ تو پڑھ بھائی میرے، مطلب خود کھا رہا دوسری مخلوقات بھی کھا رہی تو کیسا جیئیں گے؟ ایک عام مثال دی جاتی ہے کہ بس اگر جانور ہو اور جانور کو ٹیک آتا نا، ٹیک بولتے ہیں انگلش میں، کیا بولتے ہیں اس کو، کیڑا ہوتا ہے، وہ چپک جاتے ہیں گلوں پہ، گردن پہ، ان کے ایسے جگہوں پہ جو جہاں جوائنٹس ہوتے ہیں پیروں کے وغیرہ، اور وہاں خون چوستے رہتے۔ تو اگر وہ خون چوستے بھی رہے، جانور کھاتے بھی رہے، تو جانور کبھی صحت مند نہیں ہوتا، وہ خون چوس کے اتنے موٹے ہو کے گر جاتے، پھر تھوڑے دن بعد آتے دوسرے چپکتے، پھر خون چوس کے گر جاتے، صحت کہاں سے بنے گی جانور، ہے نا؟ تو ویسے شیطان ساتھ ہو ہمارے کھانے میں تو کہاں سے صحت بنے گی، اور بیماریاں کیوں نہیں آئیں گی ہمارے پاس؟ کچھ اسلاف کے اقوال میں نے پڑھے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم سالوں سے بیمار نہیں ہو، کوئی کہہ رہا میں 10 سال سے بیمار ہوں، کوئی کہہ رہا 20 سال سے بیمار نہیں ہوں۔ جب پوچھا گیا اتنے سالوں سے بیمار کیوں نہیں ہو، تو کہا کبھی کھانا اور پانی میں نے بسم اللہ کے بغیر نہ کھایا نہ پیا، جس کے نتیجے میں آج تک بیمار ہوں۔ کیونکہ بیماری کو اور شیطان کو داخل ہونے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہم لوگوں کا تو معاملہ یہ، کوئی کھا رہا ہے واہ واہ لا لا لا، کب بسم اللہ کھائیں بیچ میں، ٹائم ہی نہیں بولے اس کا بسم اللہ پڑھوں گا تو ایک نہیں والا وہ زیادہ کھا جائیں گے، تو اٹیک پہلا اپنا ہونا چاہیے نا دستر میں، بسم اللہ غائب ہے۔ تو اسلاف کے واقعات ہے بسم اللہ پڑھنے کے نتیجے میں فرما رہے ہیں ہم سالوں سے بیمار نہیں، سالوں سال صحت مند رہے، اور یہ صحت کا نسخہ یاد رکھیے بسم اللہ، اس لیے کہ ورنہ شیطان شامل، اور شیطان شامل ہوں گا نا وہ خیر تو نہیں لا سکتے، یہ بات تو چلیے آگے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات۔ چند باتیں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو، تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے غرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ کھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد، ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے نا، ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا، ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے، ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے کنٹیجس ڈیسیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا، یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ یاد رکھے۔ تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل، ٹھیک ہے، تو ساتھ کھانے کے فضائل ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ رکھوں گا، تو آئیے اپنی بات کو ہم شروع کرتے ہیں، اور ہم بسم اللہ سے اس چیز شروع کریں گے، حالانکہ بسم اللہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے، لیکن چونکہ ہم بسم اللہ سے ہی قرآن کی سوروں کی ابتدا کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کم و بیش تمام کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو ہم پہلے قرآن کی چونکہ بسم اللہ آیت بھی ہے یاد رکھیے، سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا، لیٹر لکھا، تو پھر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات کی۔ قرآن کے اندر جو ہے بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں بھی ہے، اور اکثر صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے یاد رکھیں، تو بسم اللہ سے انشاءاللہ العزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو ہے بسم اللہ، ویسے سورۃ الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل جو ہے اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت 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 زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے۔ مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو۔ تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے غرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا۔ ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے، ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے، کنٹیجس ڈیزیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا۔ یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، یاد رکھیں۔ تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ کھانے کے فضائل ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت فرمایا کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے، مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیے۔ تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو، جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں اس پہ شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں، اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دروازہ بند کرنا ہے، لائٹ روشنی بجھانا ہے، دیا بند کرنا ہے، برتن ڈھانکنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے، جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے، کافی ہے، اللہ کے نام سے لگا دے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ حدیث بخاری کی روایت ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن اور رات ملتے ہیں، مغرب کا وقت شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے، اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہو، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو، اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو
تو کوئی چیز آڑی رکھ دو، کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھکنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم از کم۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ پانی پہ ڈھک دو، کھانے پہ ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے آپ۔ مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو۔ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا معلوم؟ حدیث میں الفاظ ہے جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی۔ اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہے تو پھر پورا ڈھکن ڈھانپنے سے کیا اور آدھا ڈھانپنے سے بھی کیا؟ جراثیم، مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے۔ یہ معاملہ غائب کا ہے، غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھانپنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دیتا، اس تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس سے پتہ چلا بیماریاں نازل ہوتی، آسمان سے اترتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائش ہو، سمجھ رہے آپ بات؟ تو نازل ہوتی ہے تو ڈھانپنا چاہیے، رات میں ڈھانپنا، اور ڈھانپتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ کوئی پوری چیز ڈھانپنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھک دو، چاہے آدھا، پون، پاؤ، کچھ تو بھی ڈھک جائے۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ، لیکن حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا۔ تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھانک رہے بسم اللہ۔ آپ دیکھیے، اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب یاد رکھ، بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے۔ علماء کے دونوں اقوال ہیں، مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں ہے کہ دونوں بھی کیا جا سکتا، چونکہ اکثر آدمی بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے۔ جیسا قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، مطلب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، پورا سورہ مراد ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے؟ بسم اللہ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا۔ سارے کاموں میں اب جو تو گھر سے نکل کے کرے گا تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت، تیرے لیے یہ چیز، یہ دعا کافی ہو گئی، کفایت کر گئی، ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا۔ بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی ہے۔ شیطان کو دوسرا شیطان بولتا اب اس پہ تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چونکہ اس کی کفایت کی گئی، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد، مرد ہو یا عورت ہو، کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے نا۔ اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے، اس کو تاڑتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، ہے نا، دعا اس کی کہ اللہ میں خبث اور خبائث، جو خبیث قسم کے بدترین مرد اور عورت ان میں ہیں، ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے؟ میل اور فیمیل دونوں، جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرمگاہ انسان نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے
اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے۔ جب آدمی گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے، اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے، اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ سمجھ رہا؟ تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان بولتا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے نہیں پڑا تو کہتا کھانے کا ہو گیا رہنے کا نہیں ہوا۔ مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، تو شیطان دیکھ نہیں سکتا، انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رکھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے ہی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی، مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی ضر نہیں پہنچائیں گا، نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ تو دعا میں سکھا دی، تو ہم بستری سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے، لائٹ بند کرنے سے پہلے، لباس بدلنے سے پہلے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، مطلب بہت ضروری، بڑا اہم ہے۔ وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ، قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام سے، گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ناگہانی آفت، اللہ ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے، آپ نے کوئی آفت آ گئی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجیے آپ، ٹھیک۔ آئیے الفاظ سنیے، یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے، اس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کون نپٹیں گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا۔ چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، مطلب 11 آدمیوں سے انہوں نے اکیلے لڑا، ٹھیک ہے، اور قتال کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی، مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی، جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی، اور ان کے منہ سے سی کی آواز، انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی، آدمی تکلیف تو سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو بسم اللہ کہتا، اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا، بسم اللہ کہتا، تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام کر دیا، تو آپ نے ان کی اس تکلیف پہ فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے۔ تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے نا، انگلیاں کٹ گئی، ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا، تکلیف نہیں تو بسم اللہ، بچہ گرا آپ کا بسم اللہ، آپ گر گئے، ہر جگہ، ہر، اس لیے ماسٹر کی ہے، مطلب ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا، ویسی دعا ہے، ہر چیز کچھ مصیبت، پریشانی، مشکل، کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی کام ختم کرنا ہے، کوئی چیز کھل رہی ہے، کوئی چیز بند ہو رہی ہے، ہر جگہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، چونکہ اللہ کا نام بے انتہا با برکت ہے، کہ کوئی انتہا، کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس جو اس کے نام میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لے، بسم اللہ، بسم اللہ کہنے کی ایک عادت ڈالے، یاد رکھ، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں، میں نے یہاں کچھ ہی رکھے، یاد رکھی، اور بھی ہے، وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری رکھ دیا۔ بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی، بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم دوا کھائے تو بھی بسم اللہ پڑھیں، اس لیے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے، تو بہت سے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے ہیں، بولتے نہیں بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری میں برکت آ جائیں گی، لیکن اگر تھوڑا عقل سے بھی سوچ
تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شفا کے لیے کھاتے ہیں؟ شفا کے لیے. تو برکت دوا میں آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی؟ دوا میں آئیں گی. لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں، بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں دوا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری میں برکت آ جائیں گی. ارے میرے بھائی، دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو، لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو، تو دوا میں برکت آئیں گی یا بیماری میں؟ دوا میں. پتہ نہیں لوگ اتنے انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں اور ایسی کیسی بے خوفیاں کرتے ہیں. اور شریعت میں اپنے دماغ ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ، ہر چیز پیو تو بسم اللہ. کہ قرآن میں تو کہیں مسلک نہیں ہے، لوگوں نے پھر بھی مسلک بنا دی، اور پھر لوگ اپنے آپ کو نام دیتے ہیں. حتیٰ کہ وہ لوگ جو قرآن و سنت پہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو فرقہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک نام دیتے ہیں. بھائی کا کہنا تو یہ تھا کہ جبکہ مسلمان ایک اچھا نام مسلمان کہہ دے تو انشاءاللہ اس کافی ہو جائے گا. تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی اور نام یا مسلک کا نام دینا اپنے آپ کو کیسا ہے؟ پہلی چیز، اگر کوئی آدمی کسی مسلک کو مانتا ہے تو مسلک کو ماننے میں کوئی قباحت، کوئی برائی نہیں ہے، جب تک کہ اس کا بولنا یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت میں باتیں واضح نہیں ہوتی اور صحابہ کی زندگی میں ان باتوں کو کسی ایک امام کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو صحیح مانتا ہوں، تو ایسا مسلک کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. جس بنیاد پہ آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اس کے علاوہ اور بھی نام ہے تو آپ کہلا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بول رہا حنفی ہے تو اس کا مطلب یہ تو گیا جہنم میں، ایسا بالکل مانا نہیں. مانا یہ ہے کہ قرآن، سنت اور صحابہ کے فہم میں جب یہ بات نہیں ملتی تو کسی مسئلے کو ڈرائیو کرنے کے لیے میں ایک مسلک کو مانتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو ایسا کوئی کوٹ کر رہا ہے جس میں کوئی مسلک کے نام پہ تعصب نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، وغیرہ نہیں ہے، تو بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں، نام رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. تو یہ مسلک ایک الگ چیز ہے. رہا دوسرا نام کی جو فرقے ہوں گے اسلام میں، تو کچھ لوگ قرآن و سنت کو ماننے کا بولتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے آپ کو فرقہ بولتے ہیں، یا کوئی دوسرا نام دیتے ہیں مسلمان سے ہٹ کر. وہ کیسا ہے؟ تو دیکھیے، مسلمان سے ہٹ کر کوئی اور نام رکھنا اپنے آپ کو، اس نام کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھیں، جب تک کہ وہ نام مسلم کو ریپلیس نہیں کرتا. جیسا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، جیسا میں ایگزامپل دیتا ہوں، لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. سمجھ لیجئے آپ کے گھر میں آپ کی بہن کو رشتہ آیا، ٹھیک ہے، اب رشتہ آ گیا، آپ رشتے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں رشتہ آ گیا. کس کا رشتہ آیا؟ بھائی فلاں صاحب کا، عبداللہ صاحب کا رشتہ آ گیا آپ کی بہن کو، ٹھیک ہے، عبداللہ صاحب. تو آپ کیا کریں گے؟ عبداللہ صاحب کون ہے؟ کوئی بولے گا تھپڑ مار کے، نام عبداللہ ہے تو مسلمان نہیں ہوں گے نا. پھر بھی آپ کیا پوچھتے ہیں کون سا مسلمان؟ کریں گے نہیں کریں گے پریکٹیکلی؟ ہاں وہ جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے تھوڑے تھوڑے، ہاں وہ تبلیغ میں جاتے وہ لوگ، ہاں وہ اہل سنت والجماعت سے جڑے ہوئے، ہاں وہ اہل حدیث ہیں، ہاں وہ وحدت اسلامی سے ہیں، ہاں وہ سلفی ہے، یا جو بھی انصار السنہ ہے، اور کئی نام مسلمانوں کی دنیا میں الگ الگ جگہ آبادیاں، الگ الگ جماعتیں کام کرتی، تو یہ نام تو آئیں گا نا. تو کہیں نہ کہیں بہن کے رشتے میں آپ وہاں تک اترتے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مسلمان تو سب ہے، مسلمانوں میں کون سی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے. تو اگر کوئی انسان مسلمان تو ہے لیکن اس کے علاوہ اپنے آپ کو بتانے کی میری آئیڈیالوجی وہ نہیں ہے جو دوسرے فالو کرتے، اپنے آپ کو الگ کرے، تو یہ جائز ہے. جیسے کہ صحابہ کا فرقوں کی وجود میں آنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا، تو مسلمان تو نام تھا ہی ان کا، وہ کیوں اہل سنت والجماعت کہا؟ چونکہ قدریہ فرقہ بھی مسلمان کہہ رہا ہے، جبریہ بھی مسلمان کہہ رہا ہے، دیگر فرقوں نے مسلمان کہا، تو ان سے ڈیفرینشیٹ کرنے اہل سنت والجماعت. شیعہ بھی فرقہ ہے، سنی بھی ہے، تو شیعوں کے مخالف ہم سنی کیوں بولتے ہیں؟ اپنا مسلم کیوں نہیں بولتے؟ شیعہ بھی مسلم بولتے ہیں، سنی مسلم بولتے ہیں، اپنے آپ کو سنی اس لیے بولتے ہیں کہ مطلب ہم لوگ سنت کو فالو کرنے والے مسلمان، ٹھیک ہے، یہ فرق کرنے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ذیلی نہ ہوا نہیں ہوا، سب کیٹاگرائزیشن ہوا نہیں ہوا، لیکن یہ مین کیٹیگری کو بلونگ کرتا ہے، مسلمان سے ہٹ کر نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہے اور مسلمان کے ساتھ ہی ہے. حدیث میں الفاظ کیا ہے کہ میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 میں سے کتنے فرقے جہنم میں جائیں گے؟ 72. لیکن وہ ایک جو ہے اس کو بھی کیا کہا گیا؟ 73 فرقے میں سے ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ میں کیا ہے؟ فرقہ ہے. تو وہ ایکچولی فرقہ نہیں، وہ تو ایکچولی مسلم ہے، لیکن چونکہ امت بڑھ جائیں گی فرقوں میں تو وہ بھی اپنے آپ کو ایک نام دیں گے، اس نام کے سے وہ فرقہ کہلائیں گے، وہ بھی مسلمان سے ہٹ کے نہیں ہے. چونکہ 73 لوگ کیا بولیں گے اپنے آپ کو؟ سب مسلمان بولیں گے. تو وہ 73واں فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے، 72 کو چھوڑ کر وہ بھی تو کوئی نام دے رہا، اور اس کو بھی اللہ کے رسول کے حوالے میں 73 فرقے، وہ بھی فرقہ ہے. تو یہاں سمجھنے کی چیز ہے، تو وہ ذیل میں ہے، مسلم ہی ہے وہ. مسلمانوں میں کون؟ جیسا مثال کے طور پر کوئی کہے کہ ایک سٹیج پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے، میں بیٹھا ہوں، میرے بازو ایک صاحب بیٹھے ہوئے پیلی پگڑی باندھ کر، ان کے بازو ایک صاحب بیٹھے ہوئے جو کڑک والی ٹوپی پہن کے بیٹھے، سفید والی کرتا پاجامہ، داڑھی ذرا بڑی والی، ادھر سے اچھے بنایا ہوا، مونچھوں کو بالکل صاف کیا ہوا. اس کے بازو ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے جن کی ایک دم چھوٹی چپٹی باری ہوئے 2-4 دن والی داڑھی ہے، ٹوپی وغیرہ بھی ان کے آنکھ پہ نہیں ہے. تو آپ یہ سب مسلمان ہیں. آپ کیا بولتے؟ یہ جو پہلا آدمی بیٹھا ہے نا، یہ سیلفی اہل حدیث مسلمان نہیں کرائی، کوٹ پینٹ وغیرہ سب چل رہا ہے، ان کا داڑھی بھی بڑی چھوٹی نہیں کرتے، پینٹ بھی اونچی دکھ رہی ہے اس کی. جو بازو بیٹھا نا ان کی پیلی پگڑی والا، وہ ہمارا سنی بھائی ہے، بریلی بھائی ہے. اس کے بازو جو بیٹھا ہوا نا وہ تبلیغی بھائی، اس کے بازو بیٹھا نا تو وحدت کا ہے، جماعت اسلامی کا، یہ تھوڑا ماڈرن لیبرل مسلم ہے. تو آپ خود کیٹیگرائزیشن کرتے اسی سے پہچانتے ایک دوسرے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان
اپنے آپ کو سارے لوگوں سے ڈیفرینشیٹ کرنے کی میں قرآن و سنت کو مانتا ہو، کسی زمین زمان علاقے میں ایک نام اپنے آپ کو دیتا ہے تو وہ نام مسلمان ہونے کے خلاف نہیں ہے، وہ کبھی کبھار اس کی ضرورت بن جاتی ہے. جیسے کہ ایک شادی کا آیا بہن کو آپ کی، تو آپ پوچھیں گے مسلمان تو ہے، کون سا مسلمان؟ نیچرل ہے. کوئی ایک آدمی آپ کو راستے میں ملا ہوا ہے، ایک فلاں صاحب ہے، یہ کرے، ان سے بزنس کرنا ہے، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ چلو مسلمان ہے تو بس جان قربان یار اس کے لیے، تو سب آدھا بزنس کا پارٹنر بن جاتے. آپ بولتے ہیں کون سی مسجد میں نماز پڑھتا ذرا دیکھو، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دیکھو، کس سے افیلیشن ہے، تو کیا ہوں گا یار وہ ہو جائیں گا وہاں جا کے میرے کو سر جھکا لگائے گا، میرے کو پسند نہیں. یا وہ میرے ساتھ بزنس کر لیں گا، بزنس میں 4 مہینے چلو بولیں گا تو میرے کو 4 مہینے بزنس چھوڑنا نہیں ہے. ہاں ہوتا ہے نا، تھاٹ چلتی ہے آپ کی سبھی، یہ سب آپ ایسا کرتے پروسیس، میرے کو تو نہیں جانا 4 مہینے کہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو آپ بھی کیا کرتے ہیں، سب کیٹیگری کیا ڈھونڈتے ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی نام دیا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ اپنی شناخت کو بتائے، وہ کیا مانتا ہے اس کو بتائے. جس میں فرقہ واریت نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں بنا رہا ہے، وہ قرآن و سنت پہ ہے، لیکن قرآن و سنت کے ماننے کی وجہ سے اس کو ایک نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کرنے میں انشاءاللہ جیسے اس نام سے اپنے آپ کو پکارنے میں پھر کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ نام بھی کوئی فرقے کی وجہ سے لے رہا ہے، انانیت کی وجہ سے لے رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے رہا، اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنے لے رہا، سب جہنمی ہے، پھر یہ تکبر کی علامت ہے، پھر وہ بھی فرقہ بن جائیں گا الگ. پھر ان سے بچنے کو پھر ایک آدمی کو بنانا پڑے گا میں ان میں سے نہیں ہوں، جو کہ جنرلی ایسا ہو رہا ہے. تو بہرحال ہمیں اس معاملے میں یہ تو ملتا ہے کہ ایک ذیلی نام دیا جا سکتا ہے، وہ مسلمان ہی کہلائیں گے وہ آدمی. لیکن سارے لوگ مسلمان کہہ رہے تو اپنے آپ کو شناخت کے لیے کر رہا ہے، تو ایسا کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن جو فرقہ ہے وہ تعصب کی بنیاد پہ بنتا ہے. فرقہ جو ہوتا ہے وہ انانیت اور اپنے آپ کو صرف جنتی سمجھتا ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو گمراہی پر ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کام کر کے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، وہ فرقہ ہے. اور اصل وہ لوگ جو قرآن و سنت پہ چلتے ہیں ان کو بھی کوئی جماعت کا نام، کوئی مسلک کو نام، کوئی فرقے کو نام دینا پڑے تو بہرحال وہ دیا جا سکتا ہے، وہ مسلمان ہونے سے ہٹ کر نہیں. جیسا میں کوئی اسٹیج پہ جاؤں گا جنرلی دنیا کے تو اپنے آپ کو مسلمان ہی ریپرزینٹ کروں گا، لیکن جب میں مسلمانوں کو اسٹیج پہ جاؤں گا تو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کروں گا کہ میں یہ آئیڈیالوجی سے نہیں، آئیڈیالوجی سے، تب میں اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں. اور یہ نیچرل آپ بھی کرتے ہوں کہیں نہ کہیں. جیسے آپ سے کوئی پوچھے ہاں بھائی تم بہت نان مسلم آپ سے بات کرا، تم کون ہے؟ تو آپ کیا بولیں گے؟ اس کو مسلمان. ایک مسلمان آپ سے پوچھیں گا کہ آپ کون سے مسلمان ہیں تو کیا بولیں گے؟ مسلمان. نہیں ہوتا نا، آپ کو بولنا ہی پڑتا میں مسلمان ہوں جیسا آپ ہے، لیکن میں فلاں مسلک کو اور فلاں جماعت کو بلانگ کرتا ہوں، فلاں آئیڈیالوجی کو. تو وہ جو ڈیفرینشیشن آپ کر رہے ہیں وہ فرقہ واریت نہیں ہے، وہ آپ کی پہچان ہے. فرقہ واریت جب ہوں گی جب آپ تعصب کے ساتھ کریں، اپنے آپ کو الگ کریں، دکھاوے کے لیے کریں، اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے کریں کہ اس کے علاوہ سب جہنم میں جانے والے صرف میں آپ کو، تو پھر یہ درست نہیں ہوں گا. میں یہ کہوں گا ہمیشہ کہ میں قرآن و سنت اور صحابہ کے فہم پہ ہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنتی لوگوں میں شمار کرے. میرا دعویٰ نہیں، قرآن و سنت پہ ہونے سے جنت میں جاتی ہے میرا دعویٰ ہے، لیکن شخصی طور سے کیا میں جنت میں جا رہا ہوں میرا دعویٰ نہیں. میں امید ہی لگاؤں گا اللہ سے کہ شخصی طور سے اللہ مجھے جنت میں ڈال دے. میں قرآن و سنت و صحابہ کے فہم پہ ہوں، لیکن دعا کرتا ہوں ڈال دے. تو شخصی طور سے میرا دعویٰ نہیں. قرآن و سنت پر رہنے والا جو صحابہ کے طریقے سے جنت میں جائیں گا نہیں جائیں گا؟ ہاں جائیں گا، یہ عام بات ہوئی. اور خاص بات یہ میں کہوں گا نہیں، میں اپنے آپ کے بارے میں نہیں بول سکتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے میں بھی دعا. تو جو لوگ یہ بھی سمجھ بیٹھے نا میں تو جا رہا تھے کچھ چل رہا تھا ادھر آ جا، وہ تھاٹ پروسیس ڈینجر ہے. میں قرآن و سنت و صحابہ کے فہم پہ جس پہ چل کے جنت کا راستہ یہی ہے، میں اس پر ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اس پہ میرا خاتمہ ہو اور انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں. دعویٰ نہیں ہے کچھ بھی. آپ نے دوسرے بھائیوں کے دعوے دیکھے وہ کیسے رہتے، صرف ہم ہی سب وہ دعوت دیں